अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ आपका मेजबान आबिद नसीर हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, इमरान खान साहिब ने कल बड़े खूबसूरत लबो लहजे में कहा, जब 5 साल बाद मुझसे पूछा जाएगा कि मैं वोट लेने क्यों आया हूं, तो मैं अवाम को बताऊंगा कि गुर्बत कम कर दी है मैंने, बल्कि खत्म करने जा रहे हैं। हमने जो लोगों तक सही फलाह के असरात हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए हैं। हमने आम आदमी की जिंदगी बेहतर की है। हमने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। हमने रियासत मदीना का असल मॉडल पेश किया है। क्या होता है कि उसके बाद एक समरी जाती है पेट्रोल महंगा करने की, तो मुस्तरद कर दी जाती है। खबर आती है कि वजीर आजम इमरान खान साहिब ने समरी मुस्तरद कर दी। अवाम के मफाद को देखते हुए समरी मुस्तरद कर दी गई। अवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि महंगाई का ये बम फोड़ा जाए, लेकिन एग्जैक्टली उसके 2-2.5 घंटे के बाद ये पता चलता है कि साइन कर दिए गए हैं। और उस वक्त जो सोशल मीडिया पर तस्वीर आई उसमें उन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी। नाजरीन, अवाम बड़ी परेशान है। 160 रुपए लीटर पेट्रोल, एक आम आदमी जो 400, 500 या 1000 रुपए कमाता है उसके लिए 450 रुपए लीटर ऑयल खरीदना और उसके लिए 160 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना नामुमकिन हो चुका है। अवाम बहुत परेशान है। आखिर इन तमाम अवामिल का तदारुक क्या है? किस तरह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा? अगर यही हालात रहे तो अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगी। और हैरान कुन बात यह है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि अब गरीब आदमी तो खुद पर पेट्रोल भी नहीं छिड़क सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। मामलात क्या हैं, हकायक क्या हैं, अवाम क्या सोच रही है, और बाकी जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन की जिन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना था वो कैसे बिहेव कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फायजा मलिक साहिबा, साबिक मेंबर पंजाब असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी शहराज अल्ताफ साहिब। फायजा मलिक साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा, मैडम, पीपल्स पार्टी लाहौर में वो किरदार अदा कर रही है जो टफ टाइम हुकूमत को मिलना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपके सवाल के जवाब से बात शुरू करती हूँ। बिल्कुल कर रही है किरदार। और आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल का रिएक्शन था हल्का NA 133 का रिजल्ट जो है, जहाँ कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है, खत्म हो चुकी है। वहाँ आपने देखा कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी को किसी तरह से भी किसी लेवल पे कंसिडर नहीं करते थे, लोगों ने पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ उस हल्के में कबूल किया बल्कि ये जो आने वाला लॉन्ग मार्च है इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद की बात है, आप देखेंगे कि लाहौर के लोग जो हैं वो अपनी तकलीफों से परेशान। मैडम, ये 27 फरवरी को आप करने क्या जा रहे हैं? क्या होगा? ये ऑपोजिशन की मेरा ख्याल है कि आपकी 14वीं कोशिश होगी इस पूरे टेनोर में। क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे ये नहीं पता। मैं ये समझती हूँ कि बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन की बड़ी जमात होने की हैसियत से पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जो गलत काम है जिससे अवाम जो है मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं उनकी ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर निशानदेही करे बल्कि सड़कों के ऊपर भी पब्लिक अवेयरनेस जो है वो तो ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। तो अब आवाज उठाने की जब बात आती है तो पीपल्स पार्टी ने ही इसीलिए ये लॉन्ग मार्च का फैसला किया है कि हम समझते हैं ये वक्त की जरूरत है। किसी भी हुकूमत की जब कारकर्दगी जीरो हो जाती है तो उस हुकूमत को झंझोड़ने के लिए या उसको सोए हुए से जगाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, सियासी फैसले किए जाते हैं। ठीक है। तो मैडम, मुझे ये फरमाइएगा कि आपको PDM के रिक्शे से किसने उतारा था? देखिए, PDM का मैं अब यही कह सकती हूँ कि ज़ाहिर सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ, और सियासी जमातें जहाँ इकट्ठी होती हैं वहाँ पे उनकी राय मिलती भी है और इख्तलाफात भी आते हैं। वो जो भी उनका अंदरूनी मसाइल थे, जो भी बात थी, हमने अपना किरदार जो मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि आप उतारा गया है, क्या कोई इशारा मिला है? कुछ मुस्बत साइंस नजर आए हैं?
नहीं, मैं नहीं समझती। ये सारी कहानियां हैं और ये हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए घड़ी जाती हैं। जब भी पीपल्स पार्टी मैदान में आती है तो जो हुकूमत में बैठा होता है वो इस तरह की अफवाहें और कहानियां उड़ाना शुरू कर देता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी के कंधों पे बैठ के आएगी। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पे यकीन रखती है और अवाम के साथ भी यकीन रखती जी है। मैडम, आपकी और तरफ दोबारा आता हूं। NA 133 से बड़ी नौजवान पार्टी के चेयरमैन हमारे साथ आज मौजूद हैं, अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शहराज अल्ताफ साहिब। शहराज अल्ताफ साहिब, क्या समझते हैं, हुकूमत जो रियासत मदीना के नारे लगा रही थी उसमें कामयाब नजर आई कुछ हद तक भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। रियासत मदीना और अवाम पिसी रो रही है, यानी ये पेट्रोल शायद को 10वीं बार महंगा हुआ है। ठीक है। हम शायद शुरू हुए थे 65 रुपए से, 68 रुपए से, आज पहुंच गए हैं 160 से ऊपर। ठीक है। आपने घी की बात की, कुकिंग ऑयल की बात की, दही की बात की, दूध की बात की, चीनी की बात की, रोटी की बात की, तो हर तरफ यही हाल है। हाँ, अगर एक बंदा डिसइल्यूजन्ड साइकोपैथ हो और वो ये कहे कि जी मैंने तो ग्रास रूट पे फलाह पहुंचा दी है, अवाम को आसाइश पहुंचा दी है, तो किसी और दुनिया में रहता है, कहता रहे, उसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। ये मैं कमेंट कर दूं, अनफॉर्चुनेटली हमारी काबीना, हमारी हुकूमत वफाकी, हत्ता कि हमारी जो अपोजिशन है, ये सारी कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। इनका एक ही मकसद है, इक्तदार और सिर्फ इक्तदार। भाड़ में जाए अवाम, भाड़ में जाए कोई और चीज, हम इक्तदार। अभी ये मोहतरमा ने बात की NA 133 की, मैं वहां पे सुबह से शाम तक रोज बैठता हूँ। आज 1.5 महीना हो गया, हमने अपना मरकजी दफ्तर खोला वहां पे। लोग सुबह से शाम तक आके बदुआएं देते हैं इनको वहां पे। हम वहां पे अल्लाह की मेहरबानी से सस्ता आटा दे रहे हैं। मैंने बताया आपको कि 450 फैमिलीज को पिछले हम 20 दिन में 150 रुपया पर बैग सस्ता दे रहे हैं। और वो हमें कहते हैं जी हम तो इन लोगों से इतने तंग हैं कि ये इलेक्शन से एक महीना पहले, 2 महीना पहले आते हैं। शाइस्ता साहिबा भी, असलम गिल साहब भी 2-2 हज़ार रुपए के वोट खरीदते हैं, उसके बाद ये मिलते ही नहीं हमें। तो ये हाल है पीपल्स पार्टी का। वो जालिब साहब ने सुनाया था ना उनको, भुट्टो साहब को, कि खेत वडेरों से ले लो, मिलने लुटेरों से ले लो। ये हाल है पीपल्स पार्टी का। और वो कहा था जालिब साहब ने कि वही हाल वही है फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, पैर नंगे हैं अवाम, हर बिलावल के पैर नंगे हैं। तो ये हाल है पीपल्स पार्टी का, ये हाल है गवर्नमेंट का, और ये हाल है अवाम का। फायजा मलिक साहिबा, शहराज अल्ताफ साहब जो बात कह रहे हैं वो सच है कि अवाम बद्दुआएं दे रही है पीपल्स पार्टी को? और देखिए, अवाम बद्दुआएं नहीं दे सकती, इसलिए कि ना तो पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार जीता है। पीपल्स पार्टी ने कम बैक जरूर किया है। और जो ये बात कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार के वोट खरीदे, इनको शर्म आनी चाहिए ये इल्जाम लगाते हुए। PTI ने इल्जामात लगाए नून लीग के ऊपर, नून लीग ने लगाए किसी और के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि आज ये बात पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत अफसोस है। मैं खुद पूरा 1 महीना हर गली हर मोहल्ले में फिरी हूँ। हमने तो कहीं पे वोट ना बिकते देखे हैं ना खरीदने की कोशिश की है। हम तो लोगों के घरों में गए हैं, गलियों का हाल देखा है, और ज़ाहिर लोग तकलीफ में है, ना गैस है ना पानी है पीने का। मतलब ये मसाइल पूरे लाहौर के अंदर मौजूद हैं। शहराज अल्ताफ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, पीपल्स पार्टी का मसला है सिंध गवर्नमेंट। सिंध में क्या हाल है लोगों का मोहतरमा? आपकी वहां 30 साल से गवर्नमेंट है करीबन। क्या हाल है सिंध में बिजली का, पानी का, गैस का? अभी एहतजाज किया जमात इस्लामी ने, आपका जो बिल बनाया आपने लोकल गवर्नमेंट का, तो आप तो इक़्तिदारी पॉलिटिक्स करते हैं। कहाँ है असलम गिल साहब? मैं तो बताया रोज सुबह होता हूँ, कल आप आ जाइए अगर आ सकती हैं, किसी नुमाइंदे को भेज दें। मैं रोज सुबह होता हूँ वहाँ 11 बजे, शाम 5 बजे तक, ना मुझे असलम गिल नजर आए ना आपका बंदा नजर आया। हाँ, आप किसी भी इलेक्शन से 1 महीना पहले वहां पहुंचते हैं, यही तो मैंने कहा आपको। लेकिन आपको सारा साल आवाम की फिक्र नहीं होती। बोरियां खोली बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने करोड़ों रुपए की, जिसकी वजह से आपका वोट 5,000 से 33,000 जितना भी हो गया। तो आपका क्या लेना दे रहा आवाम से? आपको गवर्नमेंट चाहिए, सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़नी। आपने आपको सही कहा आबिद नजीर साहब ने कि आप उतर गए PDM से। तो आपका मसला गवर्नमेंट है, आपका मसला इक़्तिदार तो नहीं है। हौसला रखें, जब कहीं हौसले से बात कीजिए दोनों फ्री कैन। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमने कोई वे आउट निकालना है प्लीज। वे आउट ये है कि इस वक्त अवाम मुश्किल में है और अवाम की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो अवाम की आवाज कौन उठाएगा? पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। मैडम 2008 से 2013 तक आप ही थे ना मैडम? अवाम इससे ज्यादा रो रही थी। नहीं, अवाम इससे ज्यादा कभी भी नहीं रो रही थी, गलत बात है। बिजली का बहरान था, वो हमारी वजह से तो नहीं था।
بجلی کا بحران غلط پالیسیز کی وجہ سے تھا. 11 سال ایک ڈکٹیٹر بیٹھا رہا, اس نے جو غلط پالیسیز بنائی, اس نے ملک کی معیشت کا, ملک کے اندر صرف بحران چھوڑے تھے. آٹا نہیں تھا, چاول نہیں تھا, کوئی بھی چیز نہیں تھی, نہ بجلی تھی نہ گیس تھی. تو مطلب ایک ڈکٹیٹر کے 11 سال جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ دین کا چراغ تھا؟ میڈم میں یہ نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ 116-17 سیٹوں کے ساتھ آ کے وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پاکستان بنا دیتے. ہم تو پھر بھی سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں. آپ دیکھیں 5 سال ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا, پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے پیدا کیا اور کنسنسس کے ساتھ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ کو ایک کیا ہے ہمیشہ. یہ آج کا جو پارلیمنٹ ہے, عمران خان صاحب اکیلے فیصلے کرتے ہیں ہر چیز کے. اس سے آپ مفاہمت کہہ لیں, کچھ لوگ کچھ دو کہہ لیں. میں تو یہ کہتا ہوں, میں تو مفاہمت نہیں کہتا. 90 میں محترمہ نے معاہدے کیے تھے بجلی کے, نواز شریف صاحب نے بھی کیے ہوں گے, جو مہنگے معاہدے تھے جس کو آج تک بھگت رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے بھائی. 90 کے معاہدے گئے نا, وہ ختم ہو گئے. 90 سے لے کے آج کون سا سن چل رہا ہے؟ تو آپ سے تو 2008 سے 13 کی بات کی انہوں نے, آپ ڈکٹیٹر پہ چلی گئی. 90 سے 2008 تک کتنے سال گزر گئے. نواز شریف نے کیا کیا اور پھر اس کے بعد میڈم یہ جو الزام کی سیاست ہے اس کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب نواز شریف تھا, جی میڈم میری اگر آپ گزارش سن لیں, جواب دے رہی ہوں. جی میڈم میری گزارش سن لیں. اگر جب نواز شریف تھا تو پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ نواز شریف نے ایسی کی تیسی پھیر دیا. پھر پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ فلاں نے اچھا نہیں کیا. یعنی جب جو جماعت نہیں ہوتی اس پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی غلط پالیسیز تھی. میں بالکل یہ الزام کسی پہ نہیں ڈال رہی. میں صرف میرے بھائی جو رونا رو رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میں اس کا جواب دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک بہت ذمہ دار پاکستانی شہری ہیں, پاکستانی سیاستدان ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا 2000, آپ کی جو عوام ہے, مہنگائی زیادہ ہوئی, بجلی تھی نہیں تھی, ہم نے کوشش کی کہ اور اس وقت بھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 2017 تک بجلی جو ہے اس کی پروڈکشن صحیح طریقے سے شروع ہوگی, جو بھی ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بجلی کی شارٹیج رہے گی. یہ چلتا رہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ 2016-17 کے بعد بجلی بہتر ہوئی تھی. آج کیا حالت ہے؟ آج پھر سارا دن لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور گیس بھی نہیں ہے. وہ تو پھر نون لیگ کو کریڈٹ جاتا ہے نا میڈم. معاشی تباہی بھی ہو گئی ایک دفعہ. اگر نون لیگ کے دور میں وہ جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیے یا جن کو ہم نے انیشیٹ کیا وہ کمپلیٹ ہونے تھے 2017-18 رینٹل پروجیکٹ, رینٹل والے. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہ جو مشہور زمانہ راجہ رینٹل پروجیکٹ ہے وہ کیا تھا, پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ نئی حکومت آ کے پورا کرتی ہے, اور وہ پورا کرتی ہے, ظاہر تختی اس کی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے انیشیٹ کیا ہوتا ہے پروجیکٹ اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. شہراز الطاف صاحب, راجہ رینٹل پروجیکٹ بتا دیجئے, عوام کو بتائیے. وہ کون نہیں جانتا, کتنا مشہور ہے راجہ رینٹل پروجیکٹ. ان کیسز سے وہ بری ہوئے ہیں. وہ تو ہمارا نظام ایسا ہے نا جی. زرداری صاحب بھی بری ہو گئے ہیں, نواز شریف صاحب 3 سال سے باہر بیٹھے ہیں, وہ نظام کو تو رونا ہے. نہیں, الزام تو الزام ہی ہے. محترمہ مجھے بات کر لینے دیجیے, میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے. میں پروگرام سے پہلے عابد صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ تو اس نظام کا ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام, ہمارا پولیس کا نظام, ہمارا انتخابی نظام, ہمارا معاشی نظام, ہمارا صحت تعلیم کا نظام, ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام کولیپس کر گیا ہے. اور یہ سوٹ کرتا ہے اسٹیٹس کو, اشرافیہ کو, الیکٹیبلز کو, اس کو سوٹ کرتا ہے. وہ چینج آپ لوگ 3 بار, تو آپ لوگ 5 بار اقتدار میں رہے ہیں. آپ نے کیا ریفارمز کی ہیں سسٹم میں؟ کوئی ایک ریفارم بتا دیں مجھے آپ. گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے اوپر آپ کا آئین بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے, 73 کا آئین دیا, اور 5 سال ایمرجنسی رہی. کیا حال کیا صحافیوں کا, کیا حال کیا, تباہ کر دیا ملک کو پرائیویٹ کر کے آپ نے. قومی عالیہ ادارے, وہ جب کا آپ کا 73 کا آئین نہیں آج تک کیا دے رہا ہے آئین اس عوام کو. عوام کہتی ہے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اس آئین کے آگے, ہمیں کچھ نہیں ملتا, یہ آپ کا دیا ہوا آئین ہے. اس میں آپ کے مفاد کے لیے, اسٹیٹس کو کے مفاد کے لیے ہر طرح کی ترمیم ہوئی ہے. عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی, عام آدمی کے بچوں کی تعلیم, عام آدمی کے بچوں کی صحت,
عام آدمی کے بچوں کا مستقبل کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہوئی. انشاءاللہ عوامی فلاحی پارٹی وہ ریفارمز کرے گی جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. جی مس فائزہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ریفارم سے بتائیں نا. آپ نے ریفارمز کیا کی ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے صرف ریفارمز نہیں کی، پیپلز پارٹی نے پورے کا پورا آئین بھی بحال کیا پاکستان کا، جو 73 کا آئین میں امینڈمنٹس کی ہوئی تھی. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کو رائٹ ہے، آپ اگر کوئی پارٹی بنا رہے ہیں اور وہ پارٹی آپ اوپر لانا چاہتے ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن سیاست کے میدان میں ایسے ہوا میں خالی کھلی باتوں اور دعووں سے نہیں کام چلتا. نہیں خالی نہیں، ہم این 133 میں نہیں، آٹا دے رہے ہیں خالی سستا. دعوے آپ ہیں. آگے یہ دیکھ ابھی لیں. میرا بھائی ابھی تو آپ نے ووٹ خریدے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کے. ہم سستا آٹا دے رہے ہیں، آپ آگے دیکھ لیں. باتیں نہیں ہیں خالی. سیاست میں اب داخل ہو رہے ہیں. آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں کوئی 50 سال سے پاکستان کی سیاست کے اندر ہے. نہیں، آپ نگیٹ کر دیں نا. میں نے آپ دلیل سے نگیٹ کر دیں. پہلے الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد بات کریں. آپ دلیل سے نگیٹ کر دیں جو میں نے بات کی ہے. لگیں گے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر تنقید کرنے کا حق تب ہوگا آپ کو جب آپ عملی طور پہ میدان میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے اور وہاں جا کے کوئی تیر ماریں گے. انشاءاللہ جائیں گے اور جان چھڑائیں گے. بہت شکریہ فائزہ ملک صاحبہ، شہراز الطاف صاحب. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، عوام بڑی پریشان ہے. فائزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، شہراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں عوامی فلاحی پارٹی سے. فائزہ ملک صاحبہ فرض کیجئے 2023 میں آپ کی حکومت آ گئی تو اس مہنگائی کا کیا تدارک کریں گے؟ دیکھیں تدارک تو کرنا پڑے گا، تنخواہوں میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا، چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی. جو سارا سسٹم بالکل خراب ہوا ہے، ٹریک سے اترا ہے، ان ساری چیزوں کی پلاننگ کر کے آخر بلاول بھٹو جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے. میڈم اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اسٹریٹجی میں یہاں بیٹھ کے تو نہیں بتا سکتی نا. جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تبھی حکومتیں جو ہیں وہ اپنا پلان، جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں منشور مینیفیسٹو کے اندر، وہ اپنا پلان دیتے ہیں کہ ہمیں 4 سال میں آپ نے محسوس کیا کیا کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی آپ کیا کیا کرتی؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدے ہم کرتے ہیں، جو پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے. جو بھی حکمران بننے سے پہلے سیاستدان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس طرح کی کسی بڑے اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا. میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. آپ کو اپنی ملکی حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے پلانز بنانے پڑتے ہیں ملک کے لیے. اور وہ پلانز جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ عوام کو بالکل کرش کر دیں. عوام کو بھی تو ریلیف ساتھ دینا ہوتا ہے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے اس لیے پاکستان میں ہے تو آپ برداشت کریں، تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. وہ چاہے کھانے پینے کی چیزوں میں ریلیف ہو یا کوالٹی آف لائف میں ہو یا بجلی صحیح طریقے سے کر کے ٹیکسز میں کمی کر کے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پہ کہ ہر چیز عوام کے اوپر برڈن ڈال دیں. ٹیکسز بھی عوام دے رہے ہیں، بجلی جو ہے وہ عوام کہاں دے رہی ہے؟ 23 کروڑ 24 کروڑ آبادی میں سارے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں، وہ عوام ہی ہیں. جو بڑے لوگ ہیں جن پہ خان صاحب کو ہاتھ ڈالنا تھا، جن کو بگ گنز کہتے تھے اور مافیا کہتے تھے، اس مافیا کے تو خود ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے اوپر تو ہاتھ ڈالا ہی نہیں. ٹھیک ہے میڈم، شہراز الطاف صاحب سے. شہراز الطاف صاحب فرض کیجئے آپ کو 2023 میں کوئی سیٹ مل گئی، کریں گے کیا؟ سر جو ہمارا ملک کی مہنگائی کے حوالے سے پلان ہے نا، وہ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے، ایک بندے کے پاس گاڑی ہے 8 کروڑ روپے کی، ٹھیک ہے. ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے 50,000 روپے کی، ایک کے پاس رکشہ ہے جو قسطوں پہ ہے، ایک کے پاس 500 cc کی گاڑی ہے، ایک کے پاس 700 کی، ایک کے 1500 کی. 8 کروڑ والی گاڑی کے لیے بھی پیٹرول 160 روپے کا ہے، اور جس کا رکشہ قسطوں پہ ہے اس کے لیے پیٹرول 160 روپے کا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس 8 کروڑ کی گاڑی اس کے لیے پیٹرول مہنگا کر دیں گے؟ اس سے آپ ٹیکس صحیح لیں. اچھا وہ ٹیکس صحیح نہیں دے رہا، میاں منشا صحیح ٹیکس نہیں دے رہا، رزاق داؤد صحیح ٹیکس نہیں دے رہا. آپ کی جو میڈم نے کہا بگ گنز، جہانگیر ترین، یہ سارا آپ کا خسرو بختیار، آپ کے الیکٹیبلز، آپ کا فیوڈل، آپ کا انڈسٹریلسٹ، یہ ٹیکس آپ کو پتا ہے برنی سینڈر امریکہ میں رو رہا ہے آج کہ ٹیکس دا رچ.
برطانیہ میں 1,000 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس کٹ دیا ہے رچ بینکرز کو، اور عام کامن مین برطانوی کے اوپر 700 پاؤنڈ بڑھا دیا بجلی کا بل. ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. 2 کھرب آپ کا سال کا جا رہا ہے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز میں، پی ایس او، پیپکو، ڈیپکو، ہیسکو، اسٹیل مل، ان سب میں جا رہا ہے 2 کھرب. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ زراعت، لائف سٹاک، اوقاف. آدھا کھرب کھا رہی ہیں میڈم کی پارٹیز اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ سارا اپوزیشن بینچ، سینٹ، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں. یہ سب ارب پتی لوگ ہیں. یہ کیوں گورنمنٹ کو چارج کرتے ہیں 50 لاکھ ماہانہ؟ ٹکٹیں، پیٹرول، اتنا فری اتنا فری. 25 لاکھ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنمنٹ کی تنخواہ ہے ماہانہ. اس کے علاوہ گھر اور چیزیں ہیں. تو یہ اللہ تعالی ختم کریں، سسٹم میں ریفارمز کریں سر آپ اور یہ کہہ رہے ریشنلائز ہیں کریں. جب آپ آئیں گے تو آپ تنخواہ نہیں لیں گے؟ آپ یہ 50 لاکھ نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ عوامی فلاحی پارٹی کے وہ لوگ جن کو نہیں ضرورت، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا بزنس ہے، میں ایک میڈیم سائز بزنس مین ہوں، میں نہیں لوں گا، نہ گاڑی لوں گا، نہ تنخواہ لوں گا، نیشنل ٹی نہ وی ٹی پہ اے ڈی بیٹھے اے. یہ عوام سے وعدہ کر رہے ہیں. میں سر اپنے بیہاف پہ نہیں کر رہا ہوں. برما میں نے بات نہیں کاٹی، مجھے مکمل کر لین دیجیے، پھر آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی پارٹی کے ان سینیٹرز، ان ایم پی ایز، ان ایم این ایز آنے والے کی انشاءاللہ بات کر رہا ہوں جو ایک لائف اچھی گزار رہے ہیں. انہوں نے کیوں اپنے اوپر آخری کرائٹیریا ویری گڈ جو قائد اعظم کا تھا، لیاقت علی خان کا تھا، ایک غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ 6,000 مرلے کا عمران خان کا ہو، چاہے بلاول ہاؤس کا ہو جو عوام سے چوس چوس کے بنایا ہے ٹیکس لے لے کے، چاہے محترمہ کا تھا، چاہے زرداری کا ہے، چاہے عمران خان کا ہے، جہانگیر ترین کا ہے. آپ عوام کو جب ریلیف نہیں دیتے تو پھر عوام ٹیکس دینا نہیں چاہتی. گو آج بھی عوام ماچس پہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے. انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، لوٹیں گے نہیں، ٹیکس نہیں لگائیں گے، اس طرح کے چوسیں گے نہیں، اور اس طرح کام نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ نہیں جانی چاہیے، عوام جائے بھاڑ میں. پیپل پارٹی دور میں مہنگائی نہیں تھی. فائزہ ملک صاحبہ، شیراز الطاف صاحب کافی اگریسیولی یہ وعدے کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے آج وقت کی ضرورت ہے. یہ شیراز الطاف صاحب عمران خان والے وعدے کر رہے ہیں جو عمران خان اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں کر رہا ہوں. نکال لیں، مجھے دکھا دیں. سن لیں جو کہتے تھے کہ مجھے ایک ریکارڈنگ آپ بھیج دیں. پاکستان کی کایا پلٹ دوں گا. تو یہ 100 دن بیچارے نہیں کہہ رہے، لیکن جس طرح کی باتیں یہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ میں اب اس پہ محاورہ آتا تو فٹ ہے، لیکن میں بولنا نہیں چاہتی. آپ بول دیجئے. ہاں، میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی حکومت اب اقتدار میں آئے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور طاقت دے کہ اس ملک کے عوام کو مشکلات سے نکال سکے. بہت مشکل حالات ہیں. شیراز صاحب، باہر بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، اندر بیٹھ جب پارلیمنٹ کے اندر آپ جاتے ہیں نا، اور خاص طور پہ جب حکومت میں جاتے ہیں تو ایم این اے، ایم پی اے جو ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے حلقوں کے لوگوں کے کام کروانے ہیں. تو جو بیٹھا ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں اور اس نے کیسے یعنی آپ یہ انڈورس کر رہی ہیں کہ اس وقت بزدار صاحب جس مشکل میں ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ عمران خان نہیں، صاحب بزدار صاحب تو کسی مشکل میں ہے ہی نہیں. مراد علی شاہ صاحب ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب ہیں پی ایم محترمہ. ہاؤس سے باہر نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ صوبے کے اندر کہاں پہ کیا حالات ہیں اور عوام کس طرح سے مشکلات. میڈم سندھ کے کیا حالات ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ فائزہ ملک صاحبہ، رہنما پیپلز پارٹی، اور شیراز الطاف صاحب، چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آخر پاکستان کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اب تقریباً 1 سال کچھ مہینے باقی ہیں. جب الیکشن کے لیے، جب ووٹ مانگنے کے لیے لوگ آئیں گے، آپ نے منشور ضرور پوچھنا ہے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک پیپر پر لکھ لیجئے گا جو وعدے آپ سے کیے جائیں، اور ایک ایک وعدے کو ٹک کیجئے گا کتنے وعدے پورے ہو گئے. اجازت دیجئے، حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.